السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چونکہ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے اور اس مہینے کا مسلمان شدید انتظار کرتے ہیں، اس کے پانے کے لیے باقاعدہ دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ، صحت مندی کے ساتھ رمضان کے مہینے تک ہمیں پہنچا دے، رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں نصیب فرما۔ باقاعدہ دعائیں کرتے ہیں مسلمان اور اس مہینے کے لیے تیاریاں کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس مہینے کی ہم تیاری کریں، اور رمضان کی تیاری کے لیے ہمیں یہ 5 کام کرنے ہوں گے ابھی سے۔ پہلا کام تو آپ نے شاید کر لیا ہوگا، اگر نہیں کیا ہے تو ابھی سے آپ کر لیں میرے ساتھ۔ وہ کام کیا ہے؟ وہ ہے رمضان کے پانے کے لیے دعا کرنا۔ رجب کا مہینہ جیسے شروع ہوتا ہے تو اس وقت ایک دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ تو یہ دعا آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اس وقت پڑھ لی ہے تو اچھی بات ہے، نہیں پڑھی ہے تو ابھی پڑھ لیجئے۔ رجب شعبان کے مہینے میں جو ہے، ان 2 مہینوں میں زیادہ یہ دعائیں پڑھی جاتی ہے تاکہ اللہ تعالی ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ، صحت مندی کے ساتھ رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں نصیب فرمائے۔ تو لہٰذا یہ دعا اگر آپ نے پہلے نہیں پڑھی ہے تو ابھی آپ میرے ساتھ پڑھ لیجئے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ رجب کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں ہمیں برکتیں عطا فرما اور رمضان کے مبارک مہینے تک ہمیں پہنچا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ مبارک مہینہ نصیب فرمائے۔ اور دوسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ اس مہینے کے اندر روزہ رکھنے کی جو ہے عادت بنا لے، کیونکہ اس مہینے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ جس قدر شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں، آپ دیگر مہینوں میں اتنا آپ روزہ نہیں رکھتے، کیوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے۔ اس مہینے سے جو ہے لوگ غافل ہیں، اس مہینے میں جو ہے لوگوں کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل جب اٹھایا جائے تو میں روزے سے ہوں، اس حال میں میرا عمل اٹھایا جائے کہ میں روزے سے ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس مہینے میں ہم روزہ رکھا کریں، نفلی روزہ رکھیں۔ اور تیسرا کام اس مہینے میں یہ کرے کہ 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کرے، نوافل کثرت سے پڑھنے کا اہتمام کرے۔ اور چوتھا کام آپ یہ کریں کہ اس مہینے کے اندر قرآن کی خوب تلاوت کریں۔ قرآن کی تلاوت کا اہتمام آپ اس مہینے میں کریں، کیوں؟ اس لیے کہ شعبان کا جو مہینہ ہے یہ رمضان کے لیے مقدمہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ شعبان کے مہینے میں جو اعمال کیے جاتے ہیں وہ آپ اس مہینے میں کریں تاکہ عادت پڑ جائے۔ رمضان کے مہینے میں انہی 3 چیزوں کا جو اہتمام ہوتا ہے، روزہ رکھا جاتا ہے، نمازیں پڑھی جاتی ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ دن کو روزہ رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اور رات کو قرآن سنایا جاتا ہے۔ کوئی تراویح میں سنا رہا ہے اور کوئی جو ہے ویسے جو ہے دیکھ کر تلاوت کرتا ہے۔ بہرحال رمضان میں چونکہ انہی 3 چیزوں پر زیادہ تر جو ہے فوکس ہوتا ہے، تو ہمیں یہی 3 چیزیں اس مہینے کے اندر کرنی ہے۔ روزہ بھی رکھنا ہے، نفلی روزہ، اور اسی طرح اس مہینے کے اندر ہمیں پہلے سے جو ہے نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، اور اسی طرح قرآن کی تلاوت خوب کرنی ہے اس مہینے کے اندر، تاکہ جو ہے رمضان کے برکات ہمیں حاصل ہو جائے، اور رمضان کے مہینے میں نفس کو اللہ کی اطاعت پر جو ہے ہم راضی کریں، تاکہ نفس ہمارا رمضان کے مہینے میں اللہ کی اطاعت پر خوشی سے اور اطمینان کے ساتھ راضی ہو جائے۔ لہٰذا اس مہینے کے اندر ہمیں یہ 3 کام کرنے ہیں۔ یہ 4 کام ہوئے، اور 5واں کام ہمیں اس مہینے کے اندر جو کرنا ہے وہ بہت ضروری ہے، خصوصاً ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت عطا کی ہے، کہ شعبان کے مہینے میں آپ اپنی زکاتیں ادا کریں۔ اگر کسی کا سال پورا ہو رہا ہے اس مہینے میں تو اچھی بات ہے، تو وہ رمضان سے پہلے زکوٰۃ ادا کرے، کیونکہ ان کا سال پورا ہو چکا ہے۔ اور جن کا سال پورا نہیں ہوا ہے تو وہ سال پورا ہونے سے پہلے بھی وہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ لہٰذا اس مہینے کے اندر آپ اپنی زکاتیں ادا کریں، تاکہ جو غریب ہے، جو مسکین ہے، وہ جو ہے آپ کی زکوٰۃ کی وجہ سے وہ اچھی طریقے سے روزہ رکھ سکے اور رمضان کا مہینہ اچھے طور پہ گزار سکے۔ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہی معمول تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
كان المسلمون اذا دخل شعبان اكبوا على المصاحف فقرؤوها، یعنی جب شعبان کا مہینہ داخل ہو جاتا تو صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ قرآن پر جو ہے جھک جاتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ وَأَخْرَجُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ تَقْوِيَةً لِلضَّعِيفِ وَالْمِسْكِينِ عَلَى صِيَامِ وَرَمَضَانَ، فرماتے ہیں کہ شعبان کے مہینے میں اپنے مالوں کا زکوٰۃ نکالتے تھے تاکہ مسکین اور ضعیف لوگ اچھی طریقے سے روزہ رکھ سکے، اچھے طریقے سے رمضان گزار سکے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کو مالی وسعت عطا کی ہے، جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، ان لوگوں کو چاہیے کہ رمضان سے پہلے اپنی زکوٰۃ ادا کریں تاکہ غریب لوگ اپنا روزہ اچھی طریقے سے رکھیں، رمضان کا مہینہ اچھے طریقے سے گزار سکے۔ تو یہ 5 کام ہمیں کرنے ہیں۔ دوبارہ آپ کو بتاتا ہوں خلاصے کے طور پہ وہ 5 کام کیا ہے۔ سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ رمضان پانے کی دعائیں کیا کرے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اور اگر اردو میں دعا کرنی ہے تو اردو میں بھی دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ رمضان کا مہینہ نصیب فرما، صحت مندی عطا فرما، اور رمضان میں عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اسی طرح جس طریقے سے بھی آپ دعا کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا کام کیا کرنا ہے کہ اس مہینے میں آپ روزہ رکھیں تاکہ عادت بن جائے آپ کی۔ اور تیسرا کام آپ کیا کریں؟ نمازوں کا اہتمام کریں۔ اور چوتھا کام قرآن کی تلاوت کثرت سے کیا کرے۔ اور 5واں کام یہ کرے کہ اس مہینے کے اندر جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کیا ہے ان لوگوں کو چاہیے کہ اس مہینے میں زکوٰۃ ادا کریں تاکہ آپ کے تعاون سے ضعیف اور مساکین جو ہے اچھے طریقے سے رمضان کا مہینہ گزار سکے۔ مجھے امید ہے کہ میری باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے۔ مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔